بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک ویو 514 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب ایک یہودی نے تورات میں بیان کی کہ خوبیوں کو جانچنا چاہا تو کیا ہوا، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایک یہودی نے یرغمال بنا دیا اور صحابہ نے اس پر دباؤ ڈالنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، سنیے ہمارے اس ویڈیو میں اور اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرض لیا، چند دینار کا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرض کچھ دنوں تک ادا نہ کیا تو یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روک لیا اور کہا کہ میرے قرض کی ادائیگی کرو ورنہ میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تمہاری رقم موجود نہیں ہے، بہت جلد تمہیں لوٹا دوں گا۔ لیکن یہودی رضامند نہ ہوا اور کہا کہ اے محمد، اگر تم میرے قرض کی ادائیگی نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تمہاری اس وقت رقم موجود نہیں ہے، اگر تمہاری خواہش ہے کہ تم مجھے نہیں جانے دو گے قرض کی ادائیگی تک تو میں بھی تمہارے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے۔ کافر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا یہاں تک کہ دین چڑھ گیا۔ صحابہ اکرام بھی وہاں پر اکٹھے ہونے لگے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر۔ سورج کی تپش سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسینے آ گئے اور گرمی محسوس ہونے لگی تو صحابہ کرام نے یہودی پر دباؤ ڈالنا چاہا اور کہا کہ محمد کو جانے دو، ہم قرض ادا کریں گے، اور اسے ڈرانے دھمکانے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دور ہٹ جاؤ، یہ اس کا حق ہے، اگر میں نے اس کا قرض ادا کرنا ہے تو یہ مجھ پر دباؤ ڈال سکتا ہے اور مجھ سے واپس مانگ سکتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ادا کی، ظہر کی بھی وہیں ادا کی۔ جب کہ عشاء کا وقت ہو گیا تب تک بھی یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے نہ دیا۔ پھر صحابہ کرام آئے اور اسے ڈرانے دھمکانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے ان کو جانے کا کہا اور فرمایا کہ یہ یہودی کا حق ہے کیونکہ میں نے اسے قرض لیا ہے اور اب میں واپس نہیں کر سکتا تو اس کا دباؤ ڈالنا مجھ پر حق ہے۔ صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے اور رات گزر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر یہودی کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کو یہودی نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اپنی آدھی جائیداد اسلام کے نام وقف کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ اور یہودی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا بلکہ آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے یہ خوبی آپ کی تورات میں پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور یہاں پر ہجرت کرے گا اور وہ تند خو اور سخت مزاج ہوگا لیکن کسی کو تکلیف نہیں دے گا اور نہ ہی گالم گلوچ کرے گا، وہ ہر کسی کے ساتھ منصفانہ سلوک کرے گا، اور یہ خوبی میں آپ کی آزمانا چاہتا تھا جو کہ سچ ثابت ہوئی، اور یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور آپ کے قدموں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت مبعوث کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال تک پوشیدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، اب تم کھل کر میرا پیغام پھیلاؤ اور لوگوں کو کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا آخری نبی ہوں اور اللہ پاک واحد ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا زمانہ تھا اور صفا لوگ وہاں پر جمع تھے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور فرمایا کہ آئے لوگو، میں محمد اللہ کا رسول ہوں اور اس کا آخری پیغمبر ہوں، میں اس کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں کہ وہ اکیلی ذات ہے، وہ یکتا ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔
یہ اعلان سن کر لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہا اور سب آپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ مروہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں پر بھی یہی فرمایا گیا، اے لوگو، میں محمد خدا کا رسول ہوں اور اس کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں۔ یہ آواز جب ابو جہل نے سنی تو وہ شدید غصہ ہوا اور ایک پتھر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا اور آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی اور خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی مشرکین نے بھی پتھر اٹھائے اور آپ کو مارنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے پیچھے ہٹے اور کوہ ابو قبیس کے ساتھ ایک ٹیلے پر چھپ گئے۔ مشرکین آپ کے پیچھے آتے گئے اور آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن آپ ان کو نہیں ملے۔ ایک شخص نے حضرت مولا علی علیہ السلام تک یہ خبر پہنچائی کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کیا ہے اور شاید وہ شدید زخمی ہیں اور خدا نخواستہ وہ اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جیسے یہ خبر سنی تو وہ حضرت خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس فوراً آئے اور انہیں یہ ماجرا بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے روٹی اٹھائی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا علی کے ساتھ ڈھونڈنے چال پڑی۔ مولا علی علیہ السلام روتے جا رہے تھے اور آوازیں دیتے تھے، آئے میرے بھائی، آئے خدا کے رسول، کہاں ہو تم؟ آپ نے مجھے ساتھ کیوں نہ لیا؟ اے رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہاں ہو تم؟ حضرت خدیجہ بھی رو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک فرشتوں کی فوج تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں خدا نے آپ کے حکم کے تابع کرنے کے لیے بھیجا اور کہا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان پر ظلم کیا ان پہاڑوں کے درمیان کچل دیں اور ان کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہ رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور اللہ کے دین پر آ جائے، میں انہیں اپنے تمام تکلیفیں معاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ مجھے ابھی جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے فرمایا کہ آئے خدا کے رسول، علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں آواز دیجیے۔ مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور مولا علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کو آواز دی۔ وہ دونوں آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کی پٹی کی اور آپ کو گھر لے گئے۔ یہ خبر جب مشرکین تک پہنچی تو مشرکین نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور وہاں پر بھی پتھراؤ کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی حالت میں گھر پر تھے۔ حضرت خدیجہ اور مولا علی نے ان کی حفاظت کی۔ کچھ دیر بعد حضرت خدیجہ نے چادر پہنی اور باہر نکلی اور کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تم میں کچھ شرم باقی ہے کہ نہ رہی؟ تم اپنے قبیلے کی معزز عورت کے گھر پر پتھراؤ کرو گے اور لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع دو گے؟ کچھ تو شرم کرو، تم میں کچھ حیا باقی نہ رہی۔ تم اپنے قبیلے کی عورتوں پر ظلم کرتے ہو اور اس کے گھر پر پتھراؤ کرتے ہو، خدا کی لعنت تم پر آ پہنچے گی اور تمہیں کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت للعالمین ہوں، میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو کسی کو کوئی تکلیف نہ دی اور سب کو معاف کر دیا۔ ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور وہ رحمت للعالمین ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔